نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حدیث نمبر 69 عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة رواه مسلم. عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. سیدنا عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا متاع ہے اور اس کی بہترین متاع صالح بیوی ہے، نیک بیوی. خوشبو کی حدیث میں بھی آپ نے عورت کے محبوب ترین ہونے کی بات پڑھی اور یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو بہترین متاع قرار دیا ہے. عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کیسے اچھی ہو، لیکن بچوں کی تربیت اس وقت تک اچھی نہیں ہو سکتی جب تک کہ بچوں کی ماں کی تربیت نہیں ہو. ایک عورت بہترین متاع کب ہے؟ جب المرأة الصالحہ ہے، نیک عورت ہے. نیک عورت اپنے شوہر کے لیے بھی بہترین ساتھی، والدین کے لیے بھی بہترین صدقہ جاریہ ہے اور اپنے بچوں کے لیے بھی بہترین رول ماڈل ہے. اس میں خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے. لیکن نیک بننے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے اور کب کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو ایک عورت کو بحیثیت ایک عورت کے اپنی زندگی کے 3 مرحلوں کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے. عورت کی زندگی کا ایک اہم مرحلہ وہ ہے جب وہ ایک بیٹی کی حیثیت سے ہوتی ہے. جب وہ جنم لیتی ہے تو وہ ایک خام مال کی طرح ہوتی ہے، ایک را مٹیریل ہے. والدین اس کو تعلیم دیتے ہیں. دونوں طرح کی تعلیم ضروری ہے، سیکولر ایجوکیشن بھی اور ریلیجس ایجوکیشن بھی. شادی تک لڑکی کی تعلیم اور تربیت اس کے اچھے کردار اور اس کو نیک بنانے میں اہم ترین رول پلے کرتی ہے. یعنی دنیا میں سب سے بہترین چیز نیک عورت ہے. اور نیک عورت بننے کے لیے کب کوشش شروع کرنی چاہیے؟ بچپن سے ہی، پیدائش سے ہی. اس کو حقیر نہ سمجھا جائے، اسے بیکار نہ سمجھا جائے اور یہ نہ سوچا جائے کیا فرق پڑتا ہے، کیا فائدہ لڑکی کو پڑھانے کا. جیسے ہمارے عام طور پر انڈو پاک میں یہ رواج ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم کے اوپر مال نہیں خرچ کرتے، توجہ نہیں دیتے اور ان کو اہمیت نہیں دیتے. تو اچھی بیوی بننے کے لیے ضروری ہے کہ جب تک وہ بیٹی ہے وہ اچھی بیٹی بن کر رہے، باحیا، با کردار اور مسلسل اپنی پرسنالٹی کی گرومنگ کرتی رہے علم اور عمل کے اعتبار سے. وہ ہر طرح کے ہنر سیکھے. اور میں ان ماؤں کو بھی اس وقت کہوں گی کہ جن کی بیٹیاں جوان ہیں کہ وہ اپنی بچیوں کو المرأة الصالحہ، آئیڈیل مسلمہ بنانے کے لیے کل کا انتظار نہ کریں، آج سے شروع کریں. جب وہ چھوٹی ہیں جب سے شروع کریں اور ان کو بتائیں کہ وہ ایک عورت ہیں. ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کچھ اس انداز میں کرنی شروع کر دی ہے کہ ہم بچپن سے لڑکیوں کو کہتے ہیں کہ تم مرد بن کے جیو، طاقتور بن جاؤ، انڈیپینڈنٹ بن جاؤ. اب ایک عورت جب عورت نہیں رہتی، وہ مرد بن جاتی ہے تو مرد کے لیے بھی اس میں وہ اٹریکشن نہیں ہوتی. جب وہ ماں بنتی ہے اگلے مرحلے پر تو ماں کی حیثیت سے بھی اس کے اندر وہ کائنڈنس، وہ پولائٹنس، وہ محبت اور وہ ہمدردی وہ نہیں ہوتی. قرآن مجید میں عورت کے بارے میں آتا ہے کیا وہ جو زیورات میں پالی جاتی، تو جو زیورات ہے وہ عورت کی پہچان ہے. چھوٹی بچیوں کو ایسا لباس پہنائیں جس میں وہ لڑکی لگے. ہم نے لڑکیوں کو بھی پینٹ شرٹ پہنا کے ان کو لڑکا بنا دیا ہے اور اس میں بھی ان کو جب جینز پہنا دیتے ہیں یا کالے رنگ کا لباس بس پہنا دیتے ہیں یا ایسے ٹراؤزر اور ایسے پجامے پہنا دیتے ہیں تو وہ حرکتیں بھی لڑکوں والی کرنے لگتی ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ لڑکوں کی برابری اور لڑکوں کا مقابلہ. اور پھر افسوس یہ کہ جب
ہمارے آس پاس اچھی سیکولر ایجوکیشن صرف کو ایجوکیشن میں ہے، تو پھر وہ بچپن سے ہی مردوں کے مقابلے پر جو کو سروائیول کی ان کو جنگ لڑنی پڑتی ہے کہ اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، تو بہادر بنانا ہے خود کو یا سخت جان بنانا ہے، تو وہ ایک عجیب طرح کی سخت مزاجی اور سختی لڑکیوں کے اندر آنے لگتی. لباس بھی ویسا، گفتگو بھی ویسی، کئی سال تک وہ روزانہ لڑکوں کے ساتھ پڑھ رہی ہیں، تو ان کے ساتھ ظاہر ہے کہ کوئی ادب اور تمیز والی بات تو نہیں ہوتی، وہ ایک برابری کا معاملہ ہوتا ہے. جب اس ساری ایجوکیشن کے بعد وہ شادی ہوتی ہے، اگلے مرحلے میں قدم رکھتی ہیں، تو وہ پھر بحیثیت ایک بیوی کے، ایک نرم مزاج اور ایک محبت کرنے والی بیوی کی حیثیت سے لڑکی اپنے آپ کو فٹ نہیں کر پاتی. یہاں آ کے مرد کو بھی شکایت ہو جاتی ہے کہ میں نے کس سے شادی کی ہے. اس کے اندر وہ نسوانیت نہیں، عورت کی خوبصورتی، عورت کے اندر کی اٹریکشن اس کی نسوانیت میں ہے. لہذا نیک عورت وہ ہے جب وہ بیوی بنے تو بیوی کی حیثیت سے مرد کے لیے اٹریکشن کا ذریعہ ہو اور اس کے لیے محبت کرنے والی ہو، بچے پیدا کرنے والی ہو، گھر سنبھالنے والی ہو. کیونکہ بعض اوقات ٹھیک ہے مرد حضرات کہتے ہیں کہ لڑکی جاب کرنے والی ہو، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ شادی کے بعد جب لڑکیاں جاب کرتی بھی ہیں، میں نہیں کہتی کہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہر لڑکی کے بس میں بھی نہیں ہوتا کہ وہ بیلنس قائم کر سکے. لہٰذا نہ وہ گھر کی، نہ باہر کی، نہ ادھر کی نہ ادھر کی. وہ باہر جاتی ہے تو باہر مرد بن کے اس کو رہنا پڑتا ہے، وہ گھر آتی ہے تو اس کو عورت بن کے رہنا پڑتا ہے. اب وہ ایک دوہری شخصیت کی حامل ہو جاتی ہے، اور اس دو پارٹوں میں وہ پس کے رہ جاتی ہے. اس کا جو اندر ہے یا جو اس کے جذبات ہیں یا وہ خود کیا ہے اس کو بھی نہیں معلوم رہتا، اور اس طرح عورت کی زندگی مزریبل بن جاتی. اس لیے بہت ضروری ہے کہ المرأۃ الصالحہ، وہ نیک عورت، نیک بیوی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو پسندیدہ ترین ایک آئیڈیل شخصیت قرار دیا ہے، اس کا پورا نقشہ ہمارے سامنے ہو. اس کے لیے میں آپ کو ایک ریکمینڈ کروں گی کتاب آئیڈیل مسلمہ، علی الہاشمی کی کتاب ہے. میں چاہوں گی کہ ہر خاتون اس کو پڑھے کہ آئیڈیل مسلمہ کون ہوتی ہے، اس میں اس کو کس حیثیت میں کس طرح بہیو کرنا ہے، اس کی جنت کہاں ہے، اس کی آخرت کہاں محفوظ ہے، اس کا بہترین کردار کون سا ہے. لہذا جب وہ ایک بیوی ہے تو اس کا کام ہے گھر بسانا. ماں باپ کے گھر، وہ گھر بسانے کی تیاری کرے، اور جب اپنے گھر پہنچ جائے، شادی ہو جائے تو گھر بسائے، وہ بیوی بن کے رہے. اگلا مرحلہ کب شروع ہوتا ہے؟ جب اس کے اپنے بچے پیدا ہو جاتے ہیں اور ایک ماں بن جاتی ہے. اب اس کو نسلوں کی تربیت کرنی ہے. ایک ہے اس کا پریپریٹری رول جب وہ ماں باپ کے گھر ہے، مسلسل سیکھے، مسلسل اپنی سکلز انہانس کرے، مسلسل اس کی تیاری کرے کہ وہ اچھی بیوی کیسے بنے گی، اچھی ماں کیسے بنے گی، اور جب شادی ہو جائے تو پھر اچھی کمپینین بھی ثابت ہو. جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے آتے ہیں، جب وہاں جاتے بھی ہیں تو بھی کس طرح ساتھ دیتی، جب واپس آتے ہیں وہی نازل ہوتی اور پریشان ہیں، تو اس موقع پر کون ہے جو آپ کو تسلی دیتا ہے؟ یعنی مرد کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ اس کی اچھی بیوی. جب وہ باہر کے دنیا کے ہنگاموں سے، مصیبتوں سے فارغ ہو کر آئے تو بیوی اس کے ٹوٹے ہوئے دل کو تھامنے والی ہو، سہارا دینے والی ہو، اور اس کے ساتھ شفقت کرنے والی ہو، نہ کہ روٹ کے موڈ آف کر کے بیٹھ جانے والی ہو کہ صرف مجھے ہی توجہ چاہیے. نہیں، وہ توجہ دینے والی بھی ہو. آپ دیکھیں کہ جیسے ابھی میرا بیٹا بڑا ہو رہا ہے نا، تو ہر ماں سوچتی ہے کہ اس کی بیوی کیسی ہو. اگرچہ میں نے اس پر پورا سوچا ہوا کہ جو اس کی پسند ہوگی وہ میری پسند ہوگی، اور انشاءاللہ یعنی میں اپنی پسند کو نیچے اور اس کی پسند کو آگے کروں گی. ہر مرد کے دل میں ہوتا ہے نا کہ میری بیوی ایسے ہو. لیکن ایک چیز پہ مجھے بڑا ہی رحم آتا ہے، وہ اب تک بھی 17 سال کا ہو کر بھی مجھے اسے کھلانا پڑتا ہے، اس کو یاد کرانا پڑتا ہے کہ تم نے اب یہ اور یہ کام کرنے آج دن میں. اسے پانی تک پلانا پڑتا ہے کہ دیکھو آج تم نے پانی نہیں پیا، آج تم نے یہ نہیں کیا. تو ایک ماں کا دل ہوتا ہے نا. تو میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ جب اس کی شادی ہوگی اور میں اس کے سر پہ نہیں ہوگی تو اسے پانی کون پلائے گا، اس کی کیئر کون کرے گا. اچھا، اس سے میں نے یہ سبق سیکھا کہ مجھے اپنے شوہر کے لیے کیسا ہونا چاہیے. وہ بھی کسی کا بیٹا ہے نا، وہ بھی کسی کا بیٹا ہے. تو اسی طرح یعنی جب ہم یہ چاہتے ہیں اپنے بچوں کے لیے ایک اچھی بیوی، کیونکہ میں سوچتی ہوں ایسی بیوی ہو جو اس پر رحم کرے اور اس کا خیال رکھے، تاکہ اگر یہ گھر سے باہر کوئی کام کرے تو اس کی کوئی کیئر کرنے والا ہو.
جب ہم اپنے لیے یہ چاہتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، تو خود کیوں نہیں وہ بن جاتے؟ تو بیوی کی حیثیت میں جہاں کیئر ضروری ہے، جہاں محبت ضروری ہے، شفقت ضروری ہے، بیوی بن کے رہنا ضروری ہے، وہاں ایک اچھا سمجھدار ساتھی بننا بھی ضروری ہے کہ جب شوہر کوئی ایسا فیصلہ کرنے لگے بزنس میں یا کوئی غلط ڈیسیژن لینے لگے تو اس کو سنبھالنے والی بھی ہو، اور جب اس کا دل ٹوٹے یا جب اس کی سیلف اسٹیم کسی وقت لو ہونے لگے تو وہ اس کو بڑھانے والی بھی ہو. حضرت خدیجہ نے کیا کہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ بہت پریشان تھے؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا. انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں. وتحمل الکل، دوسروں کے بوجھ اٹھاتے ہیں. تکسب المعدوم، جو کما نہیں سکتے ان کو کما کے دیتے ہیں. وتقر الضیف، مہمانوں کی عزت کرتے ہیں. وتعین علی نوائب بالحق، اور ایسے حادثات میں جو حق کے معاملے میں پیش آتے ہیں ان میں آپ مددگار ہوتے ہیں. اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. کتنے واضح ڈسکرپٹیو انداز میں شوہر کی تعریف ہے. ایک یہ کہنا آپ بہت اچھے ہیں، آپ بہت اچھے ہیں، یہ کافی نہیں ہوتا. شوہر کی بھی تعریف کرے ڈسکرپٹیو کہ کیا اچھا ہے آپ میں. یو آر سو کیئرنگ ٹو یور فیملی. یہ تو ان کو بہت ہی برا لگے کہ وہ اپنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. ہمارے نزدیک یہ تعریف کی بات ہی نہیں، بلکہ یہ تو الٹا اس کے مائنس پوائنٹ میں سے آتا ہے. لیکن حضرت خدیجہ کتنی سمجھدار ساتھی تھی کہ وہ ان کو اپریشیٹ کرنی کہ آپ اپنے رشتہ داروں کا بہت خیال رکھتے ہیں، رشتوں کو جوڑتے ہیں، لہٰذا اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. آپ مہمانوں کی عزت کرتے ہیں. ہم خواتین کا کیا حال ہے کہ ایک سے دوسری دفعہ مہمان بلا لیں، شامت لے آئیں گھر میں کہ یہ آپ روز ہی مہمان لے آتے ہیں. پوری دنیا کو بلا لیتے ہیں، اس کو وہ بھی آ جائے، وہ بھی آ جائے، وہ بھی آ جائے. اکثر گھروں میں شوہر اور بیوی کی لڑائی کس بات پہ ہوتی کہ روز مہمان کیوں لاتے ہیں. حضرت خدیجہ اس پہ اپریشیٹ کر رہی کہ آپ تو اتنے مہمانوں کی عزت کرتے ہیں، آپ کو اللہ رسوا نہیں کرے گا. پھر آپ جن کے پاس نہیں خود کما کے آپ انہیں دے رہے ہیں. اگر ہم کسی کے ساتھ ایسا کریں، یعنی ہمارے شوہر کریں کہ جی میرا فلاں بھائی معذور ہے یا فلاں رشتہ دار یا فلاں شخص جو ہے، ہم اس کا مہینے کا وظیفہ لگا دیں تو ہم کہیں کہ ہمیں تو آنسو گرنے لگے کہ ہمیں اپنے بچوں کا خیال نہیں اور سب کچھ آپ دوسروں کو ہی کھلا رہے ہیں. لیکن حضرت خدیجہ اس پر بھی اپریشیٹ کر رہی ہے. کتنا بڑا دل تھا حضرت خدیجہ کا. پھر وہ کہتی ہے کہ حق کے معاملے میں جو مشکلات آتی ہیں آپ ان میں دوسروں کا ساتھ دیتے ہیں، اور تحمل الکل، دوسروں کے بوجھ اٹھا لیتے ہیں. ہم اس پہ بھی ڈسکریج کرتے کہ سارے زمانے کا غم آپ نہیں لینا اور ہر ایک کی کاؤنسلنگ آپ نے کرنی، آپ نے ہر ایک کی مدد اور ہر ایک کی مشکل، تو گھر کے لیے آپ کے پاس کوئی وقت نہیں. ہماری شکایتیں عموماً یہی ہوتی ہیں نا عورتوں کی، اور اسی پہ لڑائیاں ہوتی ہیں. تو ایسے معاملات میں جب تک بیوی ساتھ نہیں دے گی، شوہر نیکی کے کام نہیں کر سکتا، وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر سکتا جب تک بیوی اپنا ایکسپینڈیچر کم نہیں کرے گی. کیونکہ گھر کا ایک بڑا خرچہ جو ہے، چاہے وہ میک اپ کا ہو یا کپڑوں کا ہو یا اور اس طرح کی چیزوں کا ہو، وہ بہرحال بجٹ کا ایک بڑا حصہ خواتین کے ہاتھ میں جاتا ہے یا خواتین کی مرضی سے خرچ ہوتا ہے. شادی بیاہوں لین دین کے معاملے موسٹلی عورتیں کر رہی ہوتی ہیں. تو ان سب چیزوں میں بھی عورت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مرد کا ساتھ دے. ایسی ہی عورت المرأۃ الصالحہ ہوگی. پھر جب وہ ماں بن جائے تو ماں کی حیثیت میں اپنے بچوں کی تربیت کرے. جی آدمیوں کے اندر یہ شک ہوتا نہیں، ان کو احساس نہیں ہوتا کہ پیرنٹس بات کرنا چاہتے ہیں، صرف آواز سننا چاہتے ہیں. تو میرے ہسبینڈ اتنا گھر آئے اور بیٹی نے اٹھایا اور میں نے کہا کہ اس کو دیکھ کر مجھے دل کی تھکن اتر جاتی ہے. تو میں نے کہا کہ شاید آپ کے پیرنٹس کا بھی یہی احساس ہوتا ہوگا. آپ کر لیں کال کو بہت چڑھتے ہیں، ہر جگہ دیکھیں آپ کر لیں اس سائڈ سے، آپ کو دیکھنا چاہ رہے ہیں. تو ایسے جس طرح آپ کو خوشی ہوتی ہے اس طرح ان کو بھی ہوتی ہے. تو سم ٹائمز آدمیوں کو یہ کہنا پڑتا ہے ہوتا نہیں. بالکل بالکل کیونکہ احساس دلانا پڑتا ہے. بالکل. تو یہ عورت کا کردار ہے. نیک عورت کی کردار میں یہ بات ہونی چاہیے کہ وہ شوہر کی مددگار ہو نیکی کے کاموں میں. اگر وہ نہیں کر رہا تو اس کو اس طرف آہستہ آہستہ پیار سے موڑے، اور اگر وہ کر رہا ہے تو اس کو سپورٹ کرے، اپریشیٹ کرے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پہلی مسلمان عورت اور پہلے مسلمان کی حیثیت سے یہ کردار ہمارے سامنے واضح کر دیا ہے. رول ماڈل ہے وہ اس معاملے میں. اچھا، حضرت خدیجہ کے علاوہ ام سلمہ کا کردار بھی ساری ازواج کا کچھ نہ کچھ حصہ، کیونکہ وہ صراط الذین انعمت علیہم نا، وہ خوش قسمت خواتین ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں. تو اس میں صلح حدیبیہ کے موقع پر جب
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صلح کرنے کے بعد کہ جانور قربان کر لیے جائیں تو لوگ بالکل بیٹھ ہی گئے، یوں لگتا تھا سنا ہی نہیں. اور یہ پہلا موقع تھا کہ صحابہ کے اوپر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ جواب نہیں دیا انہوں نے آپ کی بات کا اور وہ عمل نہیں کیا. تو آپ بہت شکستہ دل ناراضگی کی حالت میں اندر آتے ہیں، حضرت ام سلمہ کو بتاتے ہیں کہ دیکھو میں نے انہیں کہا ہے اور یہ بات نہیں مان رہے. تو اس موقع پر حضرت ام سلمہ اتنی خوبصورتی کے ساتھ آپ کو اتنا اچھا مشورہ دیتی ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ آپ خود جائیے سب کے سامنے میدان میں ذبح کیجیے، لوگ دیکھ کے آپ کو کرنے لگیں گے. اور یہ واقعی بڑی کامیاب صورت تھی. آپ نے ایسا ہی کیا، سب صحابہ نے فوراً اپنے اپنے جانور قربان کر لیے. ایک عورت کا اچھا مشورہ تھا. تو عقلمند اور سمجھدار بیوی وہ ہوتی ہے کہ جب شوہر کوئی فیصلہ کرنے لگے یا شوہر باہر کے پریشرز لے کر آئے تو وہ ان کو ختم کرے. اور اس سے گھر بنتے ہیں. یہ نہیں کہ شوہر گھر پہ آئے تو گھر کے مسئلے مسائل کھڑے کر دے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشو بنا دے. آج تمہاری ماں نے یہ کیا، بہن نے یہ کہا، بچے نے یہ کر دیا، فلانا. وہ پاگل ہو جائے گا بیچارہ، اور اس پاگل پن میں وہ سارا غصہ بھی آپ پہ ہی نکلے گا پھر. کیونکہ مرد حضرات پھر اور کس پہ غصہ نکالے؟ وہ اپنے باس پہ نہیں نکال سکتے، وہ باہر نہیں کسی کے ساتھ، کیونکہ انہیں اپنا برہم رکھنا ہوتا ہے. بچے بھی ان کے پیارے ہوتے ہیں اور ساری شامت پھر بیوی کی آتی. تو اس لیے فار یور اون سیک، اپنی خاطر کیا کریں، اچھے ساتھی ثابت ہوں اور پھر اچھی ماں کہ جو تربیت بہترین کرتی. اور اس میں یہ ہے کہ اگرچہ باپ کا بھی حصہ ہے لیکن ماں کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، کیونکہ ماں کی کوکھ سے بچہ جنم لیتا ہے اور وہ اس کے لیے رول ماڈل ہوتی. اور زندگی کے ایک بڑے حصے تک بیٹیاں کیا بیٹے بھی ماں کی بات زیادہ سن رہے ہوتے ہیں. اور اگر ماں ان کی مت مار رہی اور الٹے مشورے دے رہی ہے تو نسلوں کو بگاڑ دے گی. تو 3 کام، ایک پارٹ ہے تعلیم کا، سیکھنے کا عمل. یہ نہیں کہ باقی حصے میں کم کرے، شادی کے بعد سیکھنا چھوڑ دے، نہیں، تب بھی سیکھتی رہے، لیکن میجر پارٹ پہلے ہوگا. اس لیے بیٹیوں کو شادی سے پہلے صرف دنیا کی نہیں دین کی تعلیم دے کر رخصت کریں، وہ بہترین تحفہ ہے. اسی لیے اشرف علی تھانوی صاحب نے بہشتی زیور لکھا تھا، وہ کتاب تاکہ عورتوں کو ایک رہنما ثابت ہو. پھر اسی طرح دوسرا مرحلہ بیوی کا ہے اور یہ گھر بسانے کا معاملہ ہے، اور تیسرا ماں کا، نسلوں کی تربیت کا. تو یہ ہے وہ آئیڈیل عورت کہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین متاع قرار دیا. صوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو کہتے ہیں کہ اس وقت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں شریک تھے. تو ان کے صحابہ میں سے کسی نے پوچھا کہ سونا چاندی کے متعلق تو جو حکم نازل ہونا تھا وہ ہو گیا، اب اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ کون سا مال بہتر ہے تو ہم وہ اپنے پاس رکھ لیں، سونا چاندی چھوڑ کے وہ چیز لے لیں. تو آپ نے فرمایا سب سے افضل مال ذکر کرنے والی زبان ہے، شکر گزار دل ہے اور ایمان والی بیوی ہے. یعنی اس موقع پر بھی بیوی کی تعریف کی جو اس کے ایمان پر اس کی مدد کرنے والی، یعنی اس کے ایمان کو سنبھالنے والی ہو، سہارا دینے والی ہو. ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا 4 چیزیں خوش بختی کی علامت ہیں. خوش قسمت ہے وہ انسان کہ جس کی بیوی نیک ہو، جس کا گھر کھلا ہو، ہمسایہ اچھا ہو اور سواری اچھی ہو. اچھی گاڑی، اچھا گھر، اچھی بیوی اور اچھا ہمسایہ. جس کو یہ 4 چیزیں مل جائیں وہ دنیا کا سب سے لکی پرسن، خوش قسمت انسان ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو صفت کی نیک عورتوں کی وہ کیا ہے؟ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. نیک عورتیں وہ ہیں جو شوہروں کی فرمانبردار ہوں اور ان کی غیر موجودگی میں اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرنے والی. کہ جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو، صرف اللہ دیکھ رہا ہو، تو اس وقت بھی وہ اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کریں. ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ سے پوچھا گیا کہ بہترین عورت کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کر دے. اور یہ بڑا آسان نسخہ، صرف اسمائل کرنے کا، بس اسمائل کر دیں تو اس سے کیا ہوگا؟ دوسرا بھی خوش ہو جائے گا. لیکن یہ بڑا مشکل ہے کیونکہ سارا اظہار اپنے فرسٹریشنز کا پھر ہم نہ اسمائل کر کے کرتے ہیں. اسمائل کرنے کو دل بھی چاہ رہا تو روک لیتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں اسمائل کریں گے، ایک طرح سے احتجاج کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اسی میں تو اجر زیادہ ہے جو ہم اپنی مرضی کے خلاف جا کے کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ اسمائل کرنے سے آپ کی فرسٹریشن چلے گی، آپ کو بھی ریلیف ملے گا اور دوسری طرف سے بھی آپ کو اچھا رسپانس ملے گا. جب کسی بات کو حکم دیں تو اس کی اطاعت کریں، یعنی معروف میں. نیز عورت کی جان اور مال کے معاملے میں شوہر جس چیز کو ناپسند کرتا ہو
اس میں اس کی مخالفت نہ کرے. یعنی ہر عورت کو اپنے شوہر کے مزاج کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کن چیزوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو چیزیں اسے پسند نہ ہو ان کو وہ بھی پسند نہ کرے. ابو اذینہ صدفی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بہترین بیویاں وہ ہیں جو محبت کرنے والی، زیادہ بچے جننے والی، ہم نوائی کرنے والی اور ہمدردی کرنے والی ہوں، بشرطے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والی ہوں. اور بدترین عورتیں وہ ہیں جو غیر شوہر کے سامنے زیباش کرنے والی، یعنی اپنی زینت دوسرے مردوں کو دکھانے والی ہوں، اکڑ کے چلنے والی ہوں. ایسی عورتیں منافق ہیں، ان میں سے کوئی جنت میں داخل نہ ہوگی مگر سرخ چونچ اور سرخ پیر والے کبے کی طرح. یعنی عورت کی اچھی خوبیوں کا بھی ذکر کر دیا گیا اور برائی کا بھی ذکر کر دیا گیا کہ عورت کے لیے اچھا کیا ہے کہ وہ شوہر سے محبت کرے اور اس کی ہم نوائی کرے. ہم نوائی کیا ہوتا ہے؟ ہاں میں ہاں ملانا. یہ نہیں کہ شوہر ایک بات کرے وہ کہ نو 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 اس ٹیلنگ لائے، یہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ شوہر کی بات نہیں کاٹنی چاہیے. ٹھیک ہے سم ٹائم آپ کو یہ پتا ہوتا ہے نا کہ یہ ٹھیک بات نہیں کہہ رہے تو بھی اس وقت چپ کر دیں، صبر کر دیں اور بعد میں آپ سمجھا لیں. کیونکہ بعض اوقات ہم سچ بولنے اور سچ ثابت کرنے میں کیا کرتے ہیں، شوہر نے کوئی بات کی ساتھ ہی کرنے نہیں یہ ایسا نہیں ہے، اس نے کچھ کہا ہر چیز میں نو نو سے شروع، نو. وہ گھر ایک جہنم بن جاتا ہے کیونکہ اس سے اس کے اندر ایک غصہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. شوہر کے اندر ایک فرسٹریشن آتی کیونکہ شوہر بیوی کو ایک کمپینین اور ایک مددگار کے طور پر لیتا ہے نا، اور اگر وہی اس کو کاٹ رہی ہے اور وہی اس کی ہر بات میں نو کر رہی ہے تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے گھر میں کبھی بھی خوشی نہیں ہو سکتی. تو یہ عورت کی بہترین صفت ہے کہ وہ الودود الولود المواتی المواسیہ، غمخاری کرنے والی، دکھ درد میں کام آنے والی، اور پھر ان سب صفات کے ساتھ اللہ سے ڈرنے والی ہو. اگر اللہ سے نہیں ڈرتی تو کوئی فائدہ نہیں، یہ پھر سب دکھاوا ہے. اور شر نسائکم المتبرجات المتخیلات وہن المنافقات لا يدخلن الجنۃ منہن الا مثل الغراب العاصف. اب آپ کچھ کہنا چاہتے کیسے؟ جی آپ فرمائیں. میں یہ سوچ رہی تھی کہ جب یہ صالحہ عورت کا کردار جو ہے تو اس وقت تو بہت مشکل ہوتا ہے، یعنی کہ آدمی کی دوسری عورت کا جب معاملہ آتا ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کا اس وقت کیا معاملہ ہوگا، کیونکہ اگر میں اپنے دل پر رکھتی ہوں تو مجھے بھی بہت مشکل کام لگتا ہے یہ. تو میں یہ سوچتی ہوں کہ عورتیں جن کو میں دیکھتی ہوں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ دوسری عورت کا جب بھی معاملہ آتا ہے ایک دم بکھر جاتی ہیں اور سمجھ نہیں آتا نا، وہ ایک جذباتیت ایسی ہوتی ہے. لیکن صالحہ عورت کے سامنے جب یہ معاملہ آئے، حالانکہ اللہ میاں نے یہ جائز کیا ہے کہ وہ دوسری بھی کر سکتا ہے، تیسری بھی کر سکتا ہے، تو ہم لوگ اتنا بکھر جاتے ہیں. یہ ہوتا ہے ایک دینی عورت کا کردار کیا ہوتا اس وقت؟ دیکھیے اس میں یہ نا کہ کچھ چیزیں تقدیر کا حصہ بھی ہوتی ہیں، کچھ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں. یعنی کہ کئی اعتبار سے ہوتا ہے نا کہ کوئی ایسا واقعہ یا حادثہ یا کوئی ریزن ہو سکتی ہے اس کی. عام طور پہ ہمارے ہاں اس کی ایک ہی ریزن سمجھی جاتی ہے، اور وہ کیا کہ پہلی دیکھ نہیں سکی، میاں کو سنبھال نہیں سکی، یا لک آفٹر نہیں کر سکی، یا اس کی ضرورت پوری نہیں کر سکی، یا اس کے ساتھ تعاون نہیں کر سکی. تو اس وجہ سے بھی پہلی بیوی جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ انسیکیور ہو جاتی ہے اور پھر وہ اس کو بہت زیادہ اپنے اوپر لے لیتی ہے، حالانکہ اس کی کئی ایک اور ریزنز بھی ہو سکتی. ایسی صورت میں وجہ کچھ بھی ہو، اگر انسان یہ دیکھے کہ یہ میری قسمت میں لکھی تھی یہ چیز، یا یہ زندگی کا ایک حصہ تھا، تو اس کو صرف ایک حادثے کے طور پر نہ لکھے، ایک ریالٹی کے طور پر دیکھے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ اس وقت چونکہ یہ ایک پورا ٹاپک ہے، میں چند باتوں میں اس کا حق ادا نہیں کر سکوں گی. ایسی سچویشن سے کیسے ڈیل کرنا چاہیے کبھی الگ موقع ہو تو پھر انشاءاللہ اس سے بات کروں گی. لیکن یہ حادثہ ہو یا کوئی بھی ہو، انسان جب اس کو اللہ کا ایک فیصلہ سمجھ کے قبول کر لیتا ہے اور یہ دیکھ کے کہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ ہمارے اندر یہ جیلسی ہے اور ہمارے اندر یہ تکلیف دہ صورت ہے، کیونکہ دو تین چیزیں ایسی ہیں جو عورت کے حصے میں اگر مرد کے مقابلے میں دیکھا جائے تو بہت پینفل ہے. مثلا بچے کو پیٹ میں اٹھانا اور پھر اس کے بعد اس کا تکلیف کے ساتھ جنم دینا، اس تکلیف سے مرد نہیں کبھی گزرا. اسی طرح ہر مہینے جو پیریڈز کی جو ایک تکلیف اور ایک فزیکل اور ایموشنل کیفیت جو ہے وہ تکلیف دہ ہوتی ہے، مردوں کو اس کا کوئی اندازہ نہیں، ان کے موڈ میں اس طرح کی فلکچویشن نہیں ہوتی، جبکہ عورتیں اس سے نہیں بچ سکتی. یہ بنات آدم کے لیے لکھ دیا گیا. پھر بچے کی پیدائش، حمل کی تکلیف، پھر اس کے ساتھ یہ
دوسری بیوی کا قصہ، یہ ایک بہت زیادہ ایموشنل سیٹ بیک ہوتا ہے. کبھی میں ان سب چیزوں پر غور کرتی ہوں ایک عورت کی حیثیت سے، تو میں یہ سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو پیدا کیا اور اس کے مزاج کو بھی اللہ سے بڑھ کے کون جانتا ہے. اس کے باوجود اللہ نے یہ چیزیں عورت پر لکھی ہیں، اسی نے ہمارے حصے میں یہ سب ڈالا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو ہم پر اعتماد تھا کہ ہم یہ اٹھا سکتے ہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. یعنی مجھے خود جب پہلے بچے کی پیدائش ہوئی تو میں کچھ عرصے کے لیے گم سم ہو گئی کہ یہ اتنا تکلیف دہ مرحلہ، یہ ایسا کیوں اللہ تعالیٰ نے کیا. ہوتا ہے نا جب بھی انسان کسی ٹرامے سے گزرتا ہے یا کسی حادثے سے یا تکلیف سے، تو سوچتا ہے نا کہ یہ کیوں ہوا. لیکن جب میں اس چیز کو سمجھ گئی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اسی طرح اسپیشل بچے کہ جن بچوں نے کبھی اٹھنا نہیں، بیٹھنا نہیں، بات نہیں کرنی، ماں باپ کے ساتھ کوئی اس طرح کی کمیونیکیشن نہیں جس طرح اور بچوں کی ہوتی ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ کو پتا تھا کہ یہ عورت یا یہ خاتون یہ بوجھ اٹھا سکتی. اگر اللہ نے اس کے لیے چنا ہے تو اس میں ضرور کوئی بہتری ہے. اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اور انسان کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتا، مطمئن نہیں ہو سکتا جب تک تقدیر کے فیصلوں کو سمجھتا نہیں اور راضی نہیں ہوتا. جب ایک دفعہ انسان اس کو ایکسپٹ کر لیتا ہے نا کسی بھی چیز کو، that is there, I have to accept it، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بھی قرار دے دیتا ہے اور اس کو پرسکون بھی کر دیتا ہے. اور پھر انسان کے اوپر وہ مرحلہ آتا ہے کہ انسان اسی چیز کے پازیٹو رخ کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے. اس تکلیف کے اندر، اس عسر کے ساتھ یسر، اس تنگی کے ساتھ جو آسانی اللہ نے لکھی ہے، جب وہ نظر آنے لگتی ہے انسان کو، تو پھر انسان اس پر بھی شکر ادا کرتا ہے. ہر انسان کی زندگی میں کچھ تکلیف دہ واقعات ہوتے ہیں. جب کوئی اس کو ہرٹ کرتا ہے یا کسی کی طرف سے کوئی ایسی چیز پیش آتی ہے جو انسان کو بہت ہی بری لگتی ہے، اور اس وقت تو اس کو اس کے سوا کچھ نہیں سوچتا کہ یہ بہت بری چیز اور بہت برا حادثہ ہے. بعد میں انسان جب اس سے گزر چکا ہوتا ہے، جب وہ طوفان تھم چکا ہوتا ہے، پھر جب اوور آل پکچر میں رکھ کے اس خاص حصے کو دیکھتا ہے، پھر اس کو اس کے مختلف رخ نظر آتے ہیں. اس موقع پر انسان پھر واقعی اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے. کیونکہ نو پین نو گین، تکلیف سے گزرے بغیر نہ انسان سیکھتا ہے، نہ انسان سمجھتا ہے، نہ انسان کو حکمت آتی ہے، نہ عقل آتی. بلیو می، جو لوگ بہت عیش و عشرت میں پلتے ہیں ان کو عقل سمجھ زیادہ نہیں ہوتی بعض اوقات، کیونکہ انہوں نے زندگی کی تلخی دیکھی نہیں. تربیت کے لیے جہاں محبت ہوتی ہے وہاں بعض اوقات ڈانٹ بھی ہوتی ہے اور وہ اس کا پارٹ ہے. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے میں نہیں دیکھتے کہ بہت مواقع پر آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، آپ ناگوار سمجھتے ہیں مختلف چیزوں کو، حالانکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، اس کے باوجود آپ نے سزائیں بھی دی ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ پیکج کا حصہ ہے. جب انسان اس کو دیکھتا ہے تو آپ یقین کریں کہ انسان اس حادثے پہ، اس بیماری پہ، اس تکلیف پہ بیٹھ کے شکر ادا کرتا ہے. مثلا میری اپنی زندگی میں کچھ تکلیف دہ چیزیں گزری، کیونکہ مختلف لوگوں سے ملنا ہوتا ہے نا. آپ لوگ تو شاید اپنے گھر اور فیملی کی حد تک ملتے ہیں، تو مجھے اس کے مقابلے میں بے شمار ورسٹائل قسم کے لوگوں کے ساتھ میرا واسطہ پڑتا ہے. اس میں کچھ بہت سمجھدار ہوتے ہیں، کچھ انتہائی ناسمجھ ہوتے ہیں، کچھ ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ جو بہت تکلیف دہ ہوتی ہیں. لیکن میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ اللہ نے اس ناسمجھ انسان سے ایک ایسی بات کہلوائی جس نے مجھے تکلیف دی، لیکن اس میں میری بڑی بھلائی تھی. کیونکہ نو پین نو گین. کل ہی میں 4 واقعات کا زبان سے ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اللہ تیرا شکر، تو نے مجھے اس موقع پہ توڑا. 4 چیزوں کو میں لٹرلی زبان سے ان لوگوں کے نام لے کے، ان سچویشنز کا ذکر کر کے میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی وجہ سے مجھے اللہ کی محبت ملی. اگر وہ لوگ میرے ساتھ تکلیف دہ رویہ اختیار نہ کرتے تو میں اللہ کو نہ پا سکتی، میں اللہ کا قرب اور اللہ کی محبت کی چاشنی کو پا ہی نہیں سکتی تھی. تو میں کہتی ہوں اللہ تیرا شکر. لیکن ایک یہ رخ ہے کہ آپ شکر ادا کریں، اور ایک یہ رخ ہے کہ آپ روتے رہیں، فلاں بہت برا ہے، فلاں بہت برا ہے، فلاں بہت برا ہے. آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں اور کڑ سکتے ہیں اور رو سکتے ہیں، اور اس بات پہ بھی آپ رو سکتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے. آپ روئیں، اس پہ کیا نکلے گا؟
اگر لوگ آپ کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، صریحاً ظلم، اور آپ کو اچھی طرح پتا ہے، 100% پتا ہے کہ یہ ظلم ہے آپ پر اور اس میں آپ کی کوئی غلطی بھی نہیں، اور آپ نے آپ کو بالکل صحیح جسٹیفائی کرتے کہ آپ صحیح ہیں، تو پھر تو آپ کے پاس شکر ادا کرنے کی گنجائش نہیں رہے گی. ٹھیک ہے، لیکن باوجود اس کے کہ آپ زیادتی نہیں کرتے کسی کے ساتھ اور لوگ آپ کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ لوگ زیادتی کر رہے ہیں، پھر بھی آپ کیسے اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں؟ صرف اسی وقت جب آپ کو پتا ہے کہ اس پین سے گزار کے اللہ نے دیا کیا ہے، اس کے بعد آپ کے ایمان میں کیسی ترقی ہوئی، اس کے بعد آپ کے توکل میں کتنا اضافہ ہوا، اس کے بعد اللہ کے قرب میں کتنا اضافہ ہوا. یہ اس کے بغیر نہیں ہوتا ہی نہیں. چاہے آپ صبح سے لے کے شام تک قرآن پڑھیں نا، آپ کے اندر وہ لذت نہیں آئے گی جتنی اس وقت آئے گی کہ آپ کسی کو سنائیں حق کی بات اور وہ آپ کو گالی دے، آپ اس کا بھلا کریں اور وہ آپ کے ساتھ زیادتی کرے. اس وقت پھر آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. آپ کا تو یہ اخلاق ہے، انک لتصل الرحم. جن رشتوں کو آپ جوڑتے رہے ان رشتوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا، لیکن نتیجے میں آپ کو کیا ملا؟ اللہ کی محبت، اللہ کی ملاقات و معراج پر اللہ تعالیٰ کا بلانا. یعنی ایک موقع پر آپ نے خواب دیکھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں نے اپنے سینے پر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی ٹھنڈک محسوس کی. یہ عام بندوں کو تو نہیں ملتا، یہ ان کو ملتا ہے جو تکلیفوں سے گزرتے ہیں. یاد رکھیے، کسی تکلیف کے آنے پہ 2 رویے ہیں. ایک رویہ ہے روئیں کڑیں اور زمانے بھر کو برا کہیں اور ہر ایک کے بارے میں منفی سوچیں، یہ بھی ظالم ہے، یہ بھی زیادتی کرتا ہے، یہ برے لوگ ہیں، یہ کتنے خراب ہیں، فلانا ایسا. عموماً لوگ یہ احتجاجی رویہ رکھتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ان کی لائف صرف مزریبل ہوتی ہے، وہ بد اخلاق بن جاتے ہیں، وہ ہنسنا بھول جاتے ہیں، وہ مسکرانا بھول جاتے ہیں، وہ بات کرنا بھول جاتے ہیں، وہ غم اور دکھ ان کو پاگل کر کے رکھ دیتے ہیں. یہ جیسے آپ کہہ رہی تھی نا، وہ شیٹر ہو کے رہ جاتے ہیں، بالکل بکھر جاتے ہیں ایسے لوگ جو غموں کی وجہ سے صرف بکھرتے ہیں. اور کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے. اب مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ آپ کے سامنے سونے کی وادیاں پیش کی گئی کہ آپ چاہیں تو یہ سب آپ کو ملے، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، یا اللہ مجھے آل محمد کو بس بقدر کفایت روزی دینا تاکہ تیرا شکر گزار بندہ بنا رہو. تو جب تک ہمیں سٹریس مینجمنٹ نہیں آئے گی، جب تک ہمیں تکلیف پر شکر ادا کرنا نہیں آئے گا، تو حقیقی معنوں میں شکر ادا کرنا نہیں جانیں گے. سب کچھ بھی اگر نہ رہے نا، انسان کچھ نہ رہے، نہ اولاد رہے، نہ شوہر رہے، نہ ماں باپ رہے، نہ کوئی رہے، لیکن اگر اس کے ساتھ اللہ ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اسے کوئی غم نہیں. ہم نے اللہ کو نہیں پایا، اس لیے بندوں کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں. جب بھی کوئی بے وفائی کرے، قدم قدم پہ آپ کو اس کے تجربے ہوں گے، تو ایک ہی جملہ بولا کریں، اللہ تو ہے نا، اور میں آپ کو لکھ کر دیتی ہوں. اللہ آپ کو اپنا آپ محسوس کرائے گا کہ اے بندے میں ہوں تیرے لیے، تو نے مجھے پکارا، میں ہوں. وہ ایسی شکل میں غیب سے مدد لائے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے. کیونکہ یہ میرے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جن بندوں سے توقع کی کہ یہ کام میں ساتھ دیں گے، وہ چلے گئے اور اللہ اس سے بہتر لوگ لایا. کسی بھی ضرورت میں اس کو پکار کے تو دیکھیں. یہ جو ہے نا کہنا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اتنا آسان نہیں ہے. یہ زبان سے بولنا بہت آسان ہے، لیکن اس کو حقیقی معنوں میں شعور کے ساتھ کہنا بہت مشکل ہے کہ صرف تجھ سے ہم مانگتے ہیں. لالچ لوگوں سے رکھتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں صرف تجھ سے مانگتے ہیں، اور دل میں لوگ بسے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ مدد کرے گا، وہ فلاں کے پاس یہ ہے. نہیں، ان چیزوں سے اوپر اٹھ جانا چاہیے. رازق کون ہے؟ اللہ ہے. مالک کون ہے؟ کس کے پاس جانا ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے. تو اگر وہ راضی ہے تو سبھی کچھ ہمارا ہے. تو اس لیے ہم کیا چاہتے ہیں؟ بس فوری کچھ چیزیں ہاتھ میں آ جائیں، کوئی ایسے ورد وظیفے ہوں کہ جنت کما لیں، اور کوئی شارٹ کٹس ہوں کہ جس سے. تو ہم نے ہمیشہ کی زندگی جینا ہے، آخرت میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. اس کے لیے اللہ تیار کر رہا ہے، چھان پٹک کے ایسے ایسے مشکلوں میں ڈال کے خالص کر کے. اور اسی لیے مومن پر وہ جو موت کی تکلیف آتی ہے نا، وہ بھی ایک
پہلے میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اتنے نیک نیک لوگ اور ان پہ کیوں تکلیف آتی ہے. دل ہول جاتا ہے بعض تکلیفیں دیکھ کر، حالانکہ وہ لوگ واقعی نیک ہوتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ بڑی تکلیف پیش ہے، اور اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ وہ اس کے درجے کتنے بلند ہیں جس جگہ پہ اس نے ہمیشہ رہنا ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ بعض لوگ مالی معاملات میں بہت پریشان رہتے ہیں، اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے پاس بہت کچھ ہے تو اور بھی غمگین ہو جاتے ہیں، اور بھی حسرتیں پیدا ہو جاتی ہیں. اگر وہ صرف ایک حدیث یاد رکھے نا، صرف ایک، کہ ایسے لوگ یعنی جو دنیا میں غریب ہیں اور پھر بھی دین پر ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں، وہ جنت میں نصف دن یعنی 500 سال پہلے چلے جائیں گے. دنیا میں قارون بھی کیا 100 سال جیا تھا؟ اگر کسی کے پاس قارون کا خزانہ بھی ہے، اتنا مال ہے، تو بھی کوئی 100 سال انجوائے نہیں کر سکتا اس سے. اور آخرت کا ایک دن کتنا بھاری ہے. تو آج اگر ہم صبر کرتے ہیں، ہمارے پاس مال کم ہے یا ریسورسز کم ہے یا تکلیف میں ہم کسی وجہ سے کہ نہیں ہے کھانے کو، نہیں ہے رہنے کو، 100 مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن اگر صرف یہ یاد رہے نا کہ ان سب مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے، کوئی غم ہی نہ رہے. ایسے سارے غریب یہ سمجھیں کہ ہم زیادہ خوش قسمت ہیں، ہم پہلے وہاں چلے جائیں گے. لیکن یہ جب ہی آئے گا نا جب آخرت کا یقین ہو. ہم کہتے تو ہیں ہمارا آخرت پہ ایمان ہے، حقیقی معنوں میں کوئی ایمان نہیں ہے. اللہ کے وعدے سچے ہیں، زبان سے بولتے ہیں سچے ہیں، لیکن دل میں نہیں اترا کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں. کیونکہ ہمارا طرز زندگی نہیں بدلا، ہماری سوچ نہیں بدلی، ہمارے رویے نہیں بدلتے، کیونکہ ہمارا اندر نہیں بدلا ہوا. تو دنیا کا کوئی غم آخرت کے مقابلے میں کوئی غم نہیں، اور دنیا کی کوئی خوشی. اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. اصل چیز ہے کہ ہماری بخشش ہو جائے. بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے کسی کو بلند درجے دینے ہوتے ہیں. اب ہم دن رات بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، لیکن مثال کے طور پر اگر آپ کو یہ فاصلہ طے کرنا ہے، یہ کتاب سے ہی سمجھاتی ہوں، مثلاً یہاں آپ کھڑے ہیں اور یہ جنت الفردوس ہے مثلاً. اب آپ جتنی بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، اس سے آپ صرف اتنا تک پہنچ پائے ہیں، صرف اس حصے تک پہنچے ساری زندگی کی عبادت ملا کے. لیکن کیونکہ آپ مانگ رہے ہیں اور اللہ چاہتا ہے آپ یہاں پہنچے، یا آپ چاہتے ہیں اس فاصلے تک پہنچے. اب آپ کی عبادتیں ہیں ہی کوئی نہیں کہ جو آپ کو یہاں پہنچا سکیں. اب کیا کیا جائے؟ اب اللہ تعالیٰ کسی امتحان میں ڈالتا ہے، کسی تکلیف میں ڈالتا ہے، کسی کو مال کی کمی دیتا ہے، کسی کو اولاد کی دیتا ہے، کسی کو کوئی اور چیز نہیں دیتا. اگر وہ اس پر صبر اور شکر کرتا ہے تو یہ فاصلے تیزی سے یہ طے ہو کے یہاں تک پہنچ جاتا ہے بندہ. یہ جو صبر ہے اور شکر ہے، یہ دو پر ہیں جس سے مومن اڑتا ہے، اور وہ تیزی سے فاصلے طے کر کے جنت الفردوس تک پہنچتا ہے. تو بعض اوقات ہماری عبادتیں، ذکر، صدقے، خیرات یہ کافی نہیں ہوتے، کیونکہ ہم کیا کہتے ہیں، ہم نے اتنی عبادت کر لی پھر کیوں مشکل آ گئی. یہ کہتے ہیں نا اکثر، یا اللہ میں نے تو بڑی نیکی کے کام کیے پھر کیوں مشکل آ گئی. کیونکہ جب ہم ٹوٹی پھوٹی 4 نیکیاں کر لیتے ہیں تو پھر ہم کیا سوچتے ہیں کہ اب ہمیں نا کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے زندگی میں، اب اللہ کو بھی ہماری مرضی پہ چلنا چاہیے، اور جیسے ہم کہیں ویسے اللہ تعالیٰ کو کرنا چاہیے. نعوذ باللہ، یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے. اور اگر ہماری عبادتوں کے باوجود کوئی مشکل آتی ہے تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ پھر کیوں آ گئی. ہم تو نہیں ڈیزرو کرتے تھے یہ تکلیف، ہم تو بڑے نیک تھے. انتہائی نہ سمجھی. اللہ دراصل درجے بلند کرنا چاہتا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم نے تو نیکیاں کر لی تھی تو پھر کیوں ہو گیا یہ. یا دوسروں کو بھی ہم دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہائے توبہ، کیا فائدہ نیکی کرنے، اتنا نیک تھا اور دیکھو کیا مشکل آ گئی اس پہ، ضرور کچھ اندر خانے برا کیا ہوگا. یہ سخت ناسمجھی کی باتیں. اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کس کو کس حال میں کیوں ڈال رہا ہے، خواہ وہ کسی عورت کی تکلیف ہو یا کسی مرد پہ کوئی مشکل وقت ہو یا کسی بھی طرح کا کوئی زندگی میں سٹریس ہو. بس ہر حال میں کہ یا اللہ تیرے فیصلے بڑے ہی اچھے ہیں اور سچے ہیں، بس تو مجھے عافیت میں رکھ، ایسے امتحان میں نہ ڈال کہ جس سے میرے منہ سے کوئی ناشکری کی بات نکلی. وہ وقت ہوتا ہے خود کو کنٹرول کرنے کا، کہ منہ سے ایسی بات نہ نکلے جو اللہ کو ناراض کر دے، ہمارے رویے میں اور دل میں ناشکری نہ آئے کہ جو خدا کو ناراض کرے. کیونکہ زندگی کا امتحان بڑا سخت ہے. کل میری ایک اپنی پرانی اسٹوڈنٹ کے ساتھ ملاقات ہوئی، تو اس کے شادی کو کافی عرصہ ہو گیا، بچے نہیں ہوئے. تو جب مجھے ملی تو میں نے دعا دی، میں نے کہا اللہ تمہیں
صالح اولاد دے. تو پھر اس نے اپنا تھوڑا سا شیئر کیا, کہنے لگی کہ ایسا ہے کہ میرے ہسبینڈ میں کچھ مسئلہ ہے. تو میں نے اس پہ کہا کہ اچھا. کہتی کہ بات یہ ہے کہ اگر بچے نہیں تو ایک مسئلہ ہے نا, اور اگر بچے ہوں تو 1000 مسئلے ہیں. کتنی خوبصورت بات ہے. ورنہ ایسی لڑکیاں سارا وقت فرسٹریشن کا شکار رہ سکی. میری شادی یہاں کیوں ہو گئی؟ اب آپ دیکھیے کہ رشتے ملنا ہی مشکل ہے والدین کے لیے. ایک مثال ہے, رشتے ملنا ہی مشکل ہے. اللہ نے اگر ایک ٹھکانہ دے دیا, شوہر دے دیا, قدر کرنے والا ہے, اب اس بیچارے کے بھی بس میں نہیں. اب وہ علاج بھی کرا رہا ہے, اچھا سلوک بھی کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اگر یوں دیکھا جائے کہ عورت کو کیا حق ہے, اور قانونی طور پر آپ دیکھیں تو ٹھیک ہے, عورت یہاں خلا لے سکتی ہے, بڑی جینوئن ریزن ہے, الگ ہو سکتی ہے. لیکن کوئی گارنٹی ہے الگ ہو کے کہیں اور شادی کرے تو لازم بچے ہوں؟ کوئی گارنٹی نہیں. ٹھیک ہے, وہ اس کی اپنی چوائس ہے, وہ کرے نہ کرے وہ ایک الگ مسئلہ. میں اس وقت قانونی بحثوں میں نہیں جا رہی, میں ایک پریکٹیکل سچویشن کو دیکھ رہی ہوں کہ ایک ماں باپ کے میں سے 5 بیٹیاں, ایک بیٹی کے ساتھ کچھ ایسا حادثہ ہو جاتا ہے. اب اگر وہ واپس آتی ہے تو پہلیوں کی بھی شادی نہیں, یہ کہاں جائے گی؟ نہیں, کتنے ہمارے معاشرتی مسائل ہیں. اب اگر یہ اپنے گھر میں عزت کے ساتھ بیٹھی ہے, اچھے انتظار میں دعا کر رہی ہے, ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور ایک پازیٹو سوچ کے ساتھ جی رہی ہے اور خوش ہے اور مطمئن, اتنا پرسکون چہرہ اس کا, میں حیران رہ گئی. اتنے مجھ سے کہتی ہے کہ بچے نہیں تو ایک مسئلہ ہے نا, بچے ہوں گے تو 1000 مسئلے ہوں گے. اس کو کہتے ہیں پازیٹو سوچ. اسی طرح اگر کسی کی شادی نہیں ہوئی, بعض اوقات کوشش کے باوجود نہیں ہو پاتی. اب اس میں بھی کچھ لوگ بہت مزریبل ہو جاتے ہیں, دن رات یہی سوچے رہتے شادی نہیں ہوئی, شادی نہیں, شادی, نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں. کیا مریض بننے سے شادی ہو جائے گی؟ بد اخلاق بن جانے سے شادی ہو جائے گی؟ جو ہونی تھی وہ بھی نہیں ہوگی. کیونکہ لوگ جب دیکھتے ہیں ایسی لڑکیوں کو کہ جو نفسیاتی مریض بن چکی ہیں تو ان سے اور دور بھاگتے ہیں. یہ بوجھ ہو جاتا ہے نا, یعنی بد اخلاقی ایسا بوجھ ہے کہ بے وجہ اس کا بوجھ آپ کے اوپر پڑ رہا ہوتا ہے نا دوسرے شخص کا, تو ان چیزوں کو نہیں دیکھتے ہم. تو اصل کامیابی یہ ہے کہ زندگی کو ایک امتحان سمجھ کر اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہ کر انسان بہتری کی کوشش کرتا رہے. میں یہاں یہ نہیں کہتی کہ انسان ہر وقت کہے یہ سر پہ آ گرا تو پڑا رہے کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے, نہیں, اس کو ہٹانا تو ہے, لیکن اگر نہیں ہٹ پا رہا تو بھی اللہ تیرا فیصلہ ہے کہ میرے بازو نہیں ہٹا پا رہے ایک چیز کو, میں نہیں سچویشن چینج کر پا رہی, تو کوئی بات نہیں, مدد لیں آپ دوسروں کی. دوسرے مل کے بھی آپ کی حالت نہیں بدل پا رہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ماں باپ بھی, بہن بھائی بھی, رشتے دار, دوست سارے مدد کے لیے آ جاتے ہیں, لیکن پھر بھی بیچارے کچھ نہیں کر پاتے. پھر کیا کیا جائے؟ اللہ کی رضا پہ راضی رہے نا انسان, کیونکہ ہم بندوں سے توقع رکھتے ہیں یہ ہمارا مسئلہ حل کر دیں, اور جب وہ بیچارے نہیں کر پاتے تو پھر ان سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں, تم ہمارا مسئلہ کیوں نہیں حل کرتے؟ بھی وہ خدا تھوڑی ہے کہ تو کر دیں گے کچھ, وہ بھی انسان ہے, وہ بھی کمزور ہے. تو بگر پکچر میں دیکھا کریں اپنے مسئلے کو, صرف اپنی ذات پہ فوکس نہیں کیا کریں. کوئی بھی مسئلہ چھوٹا ہو یا بڑا, آخرت کو ساتھ رکھ کے نقشہ بنایا کریں کہ آخرت کے مسائل, دنیا کے مسائل, ان سب میں اس مسئلے کی کیا حیثیت ہے. کچھ بھی نہیں, ہم سے زیادہ تکلیف دہ حالات میں ہیں کچھ لوگ. آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ کتنی دفعہ ہم سب جانتے ہیں دوسروں کو جب پرابلمس میں دیکھتی ہے, لیکن ہمیں اپنے اندر بہت ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم اس پرابلم میں نہ آ جائیں, جی, یا اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں نہ مبتلا کر دے. بالکل. تو اس کے لیے ہمیشہ, کیونکہ مثلا مجھے بہت مسائل سننے پڑتے ہیں, یعنی مختلف لوگ مختلف طرح سے اپنے مسائل بیان کرتے رہتے ہیں, تو the moment کوئی شخص سٹارٹ کرے مسئلہ بیان کرنا تو فوراً دعا پڑھنا شروع کر دیں, الحمدللہ الذی عافانی ممن ابتلاہ بہ. کثرت سے یہ پڑھا کریں. جب بھی آپ کسی کو مسئلے میں دیکھیں تو ایسا لگتا ہے نا جیسے کہیں یہ مجھ پہ نہ آ جائے, یہ ڈر لگتا ہے کہ یا اللہ میں تو کوئی بہت اچھا نہیں کہ تو نے مجھے ابھی تک عافیت میں رکھا ہوا ہے, تو فوراً شکر گزار بن جائے. الحمدللہ الذی عافانی ممن ابتلاہ بہ, کیونکہ ہر ایک کا ٹیسٹ فرق ہے. جی آپ فرمائیے. اس کے کمبائنڈ کویشچن اور مسکنسیپشن ہے, I'm sure یہاں بیٹھی بہت ساری عورتوں میں اور لڑکوں میں ہوگا. میں نے 2-3 درس میں آپ سے کافی سال پہلے سنا تھا
کہ شوہر جو ہے بیوی کو فورس نہیں کر سکتا کہ وہ ساس سسر کی خدمت کرے. اب جب میں نے یہ بات سنی مجھے تو اتنا برا ریئیکشن یا ایک نیگیٹو تھنکنگ نہیں آئی. اور آئی ایم شیور جب لوگ سنتے ہیں تو اس کو بہت نیگیٹولی لیتے ہیں. تو میں چاہوں گی آپ اس کو تھوڑا سا پلیز اس کو بتائیں. دیکھیے قرآن پاک میں نسب اور سحر دونوں کو ساتھ ساتھ بیان کیا گیا ہے. نسب جو والدین ہیں، سحر جو سسرالی رشتہ دار ہیں، سسرالی والدین، ساس سسر. کچھ چیزیں ہیں کہ جو قانونی حیثیت رکھتی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو قانون سے آگے احسان کا درجہ رکھتی. جیسے آتا ہے نا کہ ایمان، اسلام، احسان، ٹھیک ہے نا. کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے ایمان یقین کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، اس کا پارٹ ہیں عمل میں. کچھ چیزیں اسلام کا ایک پورا جو سسٹم ہے اس کا پارٹ ہیں جس میں قانونی پہلو بھی آتے ہیں. ایک ہے جو احسان کا درجہ ہے. والدین کے ساتھ جہاں بھی معاملہ کرنے کا ذکر آیا ہے وہ کیا ہے؟ قانونی معاملہ یا احسان؟ احسان کا ہے نا، چاہے وہ اپنے والدین ہو چاہے وہ سسرالی. مثلاً یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جو میں نے کہی ہے کہ شوہر مجبور نہیں کر سکتا بیوی کو کہ وہ ضرور اس کے والدین کی خدمت کرے، مجبور نہیں کر سکتا. یہ ہے قانونی پہلو. مثلاً کوئی شوہر اس بنا پر اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا یا اسے نہیں دینی چاہیے، یا بیوی میرے والدین کا فلاں کام نہیں کرتی مثلاً. کیونکہ جب طلاق کے یا خلا کے مسئلے عدالت میں جاتے ہیں تو وجہ معلوم کی جاتی ہے نا کہ نہیں. ایک عورت جب کہتی کہ میں نے خلا لینی ہے تو وہ ایسے تو نہیں جج اٹھا کے کہتا اچھا ہو گئی تمہاری بات، جو تم چاہتی وہ کر دیں گے. نہیں، وہ وجوہات معلوم کرتے ہیں. اب جب آپ قانونی بحثوں میں جاتے ہیں تو دونوں طرف سے پروف آتے ہیں اور ان کا سارا جائزہ لیا جاتا ہے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ اگر کوئی شوہر یہ کہے کہ یہ عورت اس بنا پر میں اس کو مثلا نان نفقہ نہیں دیتا کیونکہ یہ نہیں کرتی، تو یہ قانونی ویلڈ ریزن نہیں ہے، وہ مجبور نہیں کر سکتا. ہاں بیوی کو اپنے طور پر احسان کرنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح اس کے اپنے والدین ہیں تو اسی طرح شوہر کے بھی والدین ہیں. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بیوی اپنا گھر چھوڑ کے والدین کے گھر جا کے اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، کیونکہ اس پر صرف اپنے ماں باپ کی خدمت. شادی کے بعد عورت کے لیے اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ شوہر کی مرضی کے بغیر وہ اپنے والدین کے پاس جا کر ان کے لیے کچھ کرے. ٹھیک ہے. تو بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کے کئی پہلو ہوتے ہیں. وہ جو میں نے بات کہی ہے وہ ایک خاص کانٹیکسٹ میں ہے. ٹھیک ہے. یعنی مثلاً بیوی کے اوپر کیا لازم ہے کہ شوہر کی اطاعت کرے، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلے، شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں آنے نہ دے، یا شوہر کی جسمانی ضرورت پوری کرے. یہ بیوی کی ذمہ داریوں میں سے. اگر کوئی عورت نہیں کرتی تو پھر اس کا حکم کچھ اور ہے، اس کا کتنا گناہ ہے وہ سب آپ کو معلوم ہے. لیکن اگر بیوی مثلاً خود بیمار ہے اور وہ خود مدد کی محتاج ہے اور شوہر اس کو کہہ رہا ہے کہ وہ کسی اور کی خدمت کرے اور اس وقت وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ کر سکے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ کوئی خادم رکھ دیا جائے جو میری بھی مدد کرے اور والدین کی بھی کرے، تو یہ کوئی نامعقول مطالبہ نہیں ہوگا، ایک معقول مطالبہ ہوگا. جو خاندانی زندگی ہوتی ہے اس کے کئی آسپیکٹس ہوتے ہیں. جی آپ کچھ کہیں. میرا کوشچن ہے، باتوں کا سمجھ نہیں آتا چیزوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے. جی تو میرے ہسبینڈ اتنے دین کی طرف نہیں ہے، تو ہوتا ہے کہ مطلب لوگوں کی ہیلپ کرنے کا، تو کسی نے پیسے مانگ لیے ان کو منع کرتے تو وہ ادھار ایک دے سکتے ہیں. تو اب میرا جیسے دین کا ہوا ہے تو مجھے خوف آتا ہے تھوڑا سا. یہ بتائیے کہ کیا وہ قرضہ ادا کر دیتے ہیں یا قرضہ نہیں پھر ادا کرتے؟ مطلب کہ وہ لون سود پر ہوتا ہے، انٹرسٹ پہ تو نہیں لیا جا سکتا وہ. جی اس میں یہ ایک جنرل سچویشن ہے کہ بعض اوقات آپ خواتین قرآن پڑھ لیتی ہیں، دین پڑھ لیتی ہیں، انہوں نے نہیں پڑھا ہوتا، آپ ایک طریقے پہ زندگی چاہتی ہیں وہ ایک طریقے پہ چل رہے ہوتے ہیں. تو اس صورت میں یہ ہے کہ آپ کا کام صرف جو چیز آپ پڑھیں، صرف یہ نہیں کہ وہ جو خاص خرابی کوئی کر رہے تو اسی کی حدیث جا کے سنائیں. یہ بھی ہم عام طور پہ کچھ نہیں بتاتے، لیکن جو ہمارے مطلب میں جاتی ہے یا
ان کے خلاف جاتی ہے وہ باتیں سناتے ہیں, اس سے پھر گڑبڑ ہو جاتی, پھر وہ کبھی بھی کچھ نہیں سننا چاہتے. تو یاد رکھیے کہ جب ہم ان کو بتانے لگے تو کامن گراؤنڈ سے پہلے چیزیں شیئر کریں, پھر کرتے 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 اگر اس میں وہ چیز بھی آ جائے جو ان کے خلاف جا رہی ہے تو اس کو بھی وہ ڈائجسٹ کر جائیں گے, کیونکہ آپ ان کو پن پوائنٹ کر کے ان کے اوپر ڈائریکٹ تیر نہیں مار رہے, کیونکہ آپ ان کو ایک خیرخائی اور ہمدردی سے بتا رہے. یہ جنرل بات ہے, میں سب کے حوالے سے کر رہی ہوں. جو کچھ بھی پڑھیں, جو سیکھیں, کچھ نہ کچھ آپس میں جا کے شیئر کریں. اور جب اچھا موڈ ہو, کھانے کی میز پہ ہوں, کہیں باہر ہوں, گاڑی میں بیٹھے ہوں, جیسے اور باتیں آپ کس سے شیئر کرتے ہیں, دین کی باتیں بھی بس اسی طرح جنرل لائٹ موڈ میں شیئر کرتے رہیں, حتیٰ کہ وہ ان کے اندر ایک طلب پیدا ہو جائے اور سنجیدگی آ جائے اور سیکھنے کا شوق آ جائے, وہ پھر ایک لیٹر سٹیج پہ. اسی طرح بعض ایسے کام ہسبینڈز کر رہے ہوتے ہیں جو بالکل دین کے خلاف جاتا ہے, اور ہماری جان پہ بن جاتی ہے جس دن ہم مسئلہ پڑھ کے جاتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ اوور نائٹ اب چینج آ جائے ان میں بھی. اور جب وہ نہیں کرتے تو پھر ہم ان کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں اور لڑائیاں ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں, اور پتہ نہیں عجیب و غریب رویے اختیار کر لیتے ہیں جس سے وہ سمجھتے ہیں کہ سارا قصور دین کا, وہ اور دین سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں اور دور ہو جاتے ہیں, اور ہم اور مصیبت میں دلدل میں جا پھنستے ہیں. تو ایسی صورت میں ایک تو یہ ہے کہ جیسے میں ہمیشہ کورس کے شروع میں کہتی ہوں کہ اپنے پیاروں کو, گھر والوں کو ساتھ لے کے چلے. اس سے مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی ساتھ ساتھ پتہ چلتا رہے آپ کر کیا رہے. یہ صرف دین کے معاملے میں نہیں, ہر معاملے میں یہی کریں کہ جو آپ گھر سے باہر کر کے آئیں گھر آ کے شیئر کریں. اس سے بڑا اعتماد بحال ہوتا ہے, کیونکہ ایک دوسرے کا پتہ ہوتا ہے کہ کون کیا کر کے آیا. جب انہیں پتہ ہی نہیں آپ کیا کر رہے ہیں اور اچانک ایک دن کوئی اعلان کر دیتے ہیں تو ان کے لیے پھر وہ چیز ان سے ڈائجسٹ نہیں ہوتی. تو روز کی شیئرنگ, میک شیور کہ آپ تھوڑا 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 شیئر کر رہے ہیں, اتنا جتنا وہ سننا چاہیے. یہ بھی نہیں کہ وہ سننا ہی نہیں چاہ رہے اور کانوں میں ہاتھ رکھ لے اور آپ کی تقریر ختم نہ ہو. لوگ دین سے دور ہوتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہم ان کے اوپر اوور ڈوزنگ کرتے ہیں. اچھا, اب آپ دیکھیے کہ مثلاً کوئی ایسی چیز جب ہم ان کو بتاتے ہیں, وہ مثلا سود کا لین دین ہے یا کوئی ایسی نوکری ہے جو غلط قسم کے کاموں پر مبنی, یا کوئی بھی چیز, تو آپ اس سے ہی نہیں شروع کریں گی, صرف اس ایک چیز کو نہیں دین بنائے گی. آپ اس سے پہلے جتنی چیزیں, آپ دیکھیے کہ دین میں سب سے پہلے کیا ہے, ایمان ہے, عقیدہ ہے, یقین ہے, آخرت ہے. کتنی چیزیں, وہ یقین پختہ ہوگا تو باقی چیزیں لی جائیں گی. اب پہلے آپ کامن گراؤنڈ سے بات کریں, اللہ کی محبت کی, آخرت کی, ادھر کی ادھر کی ساری کر چکے, پھر آپ عبادات کے اوپر آ جائیں, زکوٰۃ دینے کی بات کر لیں, پھر اور اس طرح کی, کیونکہ یہ جو عبادات ہیں یہ دراصل انسان کو تیار کرتی ہیں اور بہت سی اچھے اخلاق کے لیے. مثلا نماز, قرآن مجید میں آتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز انسان کو برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی. اس چیز کو دیکھیں کہ وہ نماز پڑھ پا رہے ہیں یا نہیں. اگر وہ نہیں پڑھ پا رہے تو ان کی مدد کریں کہ وہ کسی طرح اس کے لیے تیار ہو جائیں. زکوٰۃ دیتے ہیں کہ نہیں, کیونکہ زکوٰۃ انسان کے اندر سے بخل اور تنگ دلی نکالتی ہے. پھر روزے رکھتے ہیں کہ نہیں, کیونکہ روزہ رکھ کر انسان جھوٹ بولنے سے اور نشہ آور چیزوں سے اور بہت سی اور بری چیزوں سے بچتا ہے. فرض روزوں کے علاوہ نفل خود بھی رکھے تو ان کو بھی ساتھ لانے کی کوشش کریں. پھر اس طرح اگر ابھی تک حج پہ نہیں گئے تو حج پہ جانے کی تیاری کریں آہستہ آہستہ, اس کے لیے ذہن تیار کریں, کیونکہ وہاں جا کر بھی انسان کے اندر بہت سا چینج آتا ہے اور انسان سوچتا ہے اچھا میں حج سے آ کے یہ برا کام چھوڑ دوں گا. یعنی کئی ایک طریقے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ سارے طریقے آزما چکے لیکن کچھ بھی کام نہیں کر رہا. اب آپ کا فرض کیا ہے, وہی کریں جو حضرت آسیہ نے کیا تھا. حضرت آسیہ نے فرعون کے مقابلے میں کیا کیا تھا, صبر کے ساتھ وقت گزارا تھا, گھر چھوڑ کے نہیں چلی گئی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کی عورتوں کے سردار بنایا ان کے صبر کی وجہ سے, کیونکہ جہاں امتحان بڑا ہوتا ہے وہاں اجر بھی بہت بڑا ہوتا ہے. تو یہ جن عورتوں کو جنت کا سردار کہا گیا ہے ان کے کردار کو دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح زندگی بسر کی. سارا کچھ بتانے کے باوجود بھی اگر وہ نہیں, وہ غلط کام چھوڑ رہے تو یو آر ناٹ ریسپانسبل. وہ ریسپانسبل ہیں, آپ نہیں ہیں. آپ نے اپنا فرض پورا کر دی. ہوپلیس کیس کبھی بھی نہیں بنائے. یو نیور نو کہ کون کس وقت توبہ کر لے. ٹھیک ہے نا, اس پر خوش نہ ہو, راضی نہ ہو, تعاون نہ کرے برائی پر. اپنا ڈس لائکنگ جو ہے ان کو پتا ہو کہ آپ اس کو پسند نہیں کرتے, پتا ہو کہ کیوں نہیں کرتے, اور اس کے بعد آپ صبر کریں. جی آپ کی کوئی بات رہے گی تو آپ کر لیجیے. اب جیسے ہاں اس میں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ
दूसरों के साथ साथ हमारे ऊपर भी मतलब जो अच्छाई वो करते हैं, मतलब अगर कभी उससे कर ले तो अब मुझे ये नहीं समझ आता कि मैं आराम से तो कह देती हूँ कि मुझे इस चीज़ से ये नहीं चाहिए, मतलब फॉर एग्जाम्पल बात ये क्या है, मुझे उससे नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, एक और चीज है कि बस कोई चीज ऐसी लाए हैं तो उस वक्त जब ला रहे हैं उस वक्त कुछ नहीं कहिए, जब बाद में आराम से बात हो सुनने के, फिर आप समझते कि आप पेनिट्रेट कर रहे हैं, बात जा रही है, उस वक्त बोलिए ताकि वो उसको समझ जाए कि आप क्यों इस चीज को चाह रही हैं या नहीं चाह रही। एक चीज है कि हम सबको हिकमत मांगने की जरूरत है। अल्लाह ताला अगर हमें तरीका सिखा दे तो चीजें आसान हो जाती हैं। जी सर, मैं पर्सनली एक एक्सपीरियंस बताऊंगी कि हम लोग ना रेंट वाले घर में रहते थे, तो उसका $1,000 कराया था। तो मेरे हस्बैंड के दोस्त ने हमको कहा कि तुम घर क्यों नहीं ले लेते, उसने घर लिया तो 650 पेमेंट है मॉर्गेज की। मेरे हस्बैंड घर आए तो मुझे कहते कि मॉर्गेज हलाल है कि हराम है, मैंने सूद की किस्म है और इस तरह से। फिर उसके बाद खैर भर उन्होंने कहा नहीं, मैं सोचूं हम घर ले लेंगे। अच्छा, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा ठीक है जैसे आपको सही लगता है। अच्छा, फिर मुझे कहते हम घर देखने जाएंगे, मैंने इस्तिखारा किया, फिर हम गए, उस घर में कुछ था नहीं पसंद आया। और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अपने हस्बैंड से को बहस नहीं, मैं सिर्फ अल्लाह से दुआ करती हूँ। और अल्लाह का इतना एहसान है कि इतने घर हमने देखे, और मैं हर जगह उनके साथ चली जब अल्लाह से दुआ करती थी कि अल्लाह हमारे रिस्क में बरकत दे और हम हलाल तरीके से घर में। और अल्लाह का इतना एहसान है कि नहीं हुआ कुछ। तो मैंने पर्सनली ये देखा है कि जब भी ऐसा मामला हो तो डिफेंसिव होने के बजाय अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मुझे तो साजा अपनी जिंदगी में ये लगता है कि दिल अल्लाह ताला बदलते हैं और हालात भी अल्लाह बदलते हैं। बिल्कुल अगर अल्लाह पे भरोसा रखेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बेहतर सूरत निकालते हैं जो हम नहीं निकाल सकते। बिल्कुल। और फिर मैं कहती हूँ ना, उनकी जगह अपने आप को रख के देखें, वो भी तो एक भलाई चाह रहे होते हैं ना, लेकिन उनके भलाई चाहने का तरीका दुरुस्त नहीं भी हो सकता या दुरुस्त हो सकता है। तो उस सूरत में ये जो है कि इंसान इस्तिखारा करके दुआ करके और फिर फैसला करे। अब ऐसा कल मेरे बेटे ने कहा कि मैं फलां जगह जाना चाहता हूँ, आप क्या कहती हैं, जाऊं कि नहीं? मैंने कहा आप इस्तिखारा करें और फिर मुझे बताएं। अब मैं अंदर से चाह रही थी कि मैं उसे कहूं कि नहीं, और मैं माँ हूं, मैं कह सकती हूँ कि नहीं, लेकिन क्या मेरी वो नहीं उसको फैसला करने में मददगार होगी? उसको तो हो सकता समझ ही ना है मैं क्यों नहीं कह रही हूँ, और उसमें बहस हो जाए, और फिर बाज़ औक़ात ओवरसीज कॉल्स कितनी लंबी हो जाती हैं लड़ाई झगड़ों में। मैं लंबी कॉल भी नहीं करना चाह रही थी, मैंने बस मुख्तसरन का इस्तिखारा करो और फैसला करो। हालांकि ही इज ओनली 17, बट लेट हिम मेक डिसीजन, उसको डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि बहुत से डिसीजन हम लेना चाहते हैं और अल्लाह ताला कुछ और चाहता है। तो अल्लाह से बढ़ के कौन हमें फैसला करने में मदद दे सकता है? जी दूसरा मरहला है जिससे वो अपनी बीवी का किरदार अदा करती है, और तीसरा माँ का। तो जो बेटी वाला मरहला है वो इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि वही सबको आगे लेके जा रहा है। तो हम लोग तो उस हिस्से से जो शादीशुदा के गुजर चुके हैं, लेकिन अब हमारे आगे बच्चे हैं, बेटे और बेटियां दोनों, तो इतना ज्यादा इस पॉइंट के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये हमारी मुस्लिम उम्मा बन रही है यहाँ से, और ये पॉइंट बहुत अहम है। बिल्कुल। तो मैं ये बात शेयर करना चाह रही थी कि प्लीज इस बात की तवज्जो दें कि हम माओ को बहुत जरूरत है कि हम उनकी तरबियत पर ध्यान। बिल्कुल, ये बहुत ही अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अच्छा पॉइंट आपने याद दिला दिया। बात यह है कि जब हम दीन की तरफ नहीं होते तो हमारी प्रायोरिटीज कुछ और होती हैं, उस वजह से बच्चों को इग्नोर करते हैं। जब हम दीन की तरफ आ भी जाते हैं तो दीन में आने की वजह से बच्चों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। वो मजलूम बेचारे हर हाल में सफर करते हैं। हम सब जो खुद दीन पढ़ रहे हैं, इसमें फैमिलीज को साथ लेके चलें। ये ना हो कि हम तो तकवा के उस ऊंचे पहाड़ पे पहुंचे और बच्चे हमारे नीचे ही खड़े हों। भी कोई बात नहीं, अगर आप थोड़ी सी अपनी रफ्तार कम भी कर दें लेकिन उनको साथ लेके चलें तो उससे कहीं ज्यादा भलाई होगी। क्योंकि उस रोज मैंने कहा था ना कि बाज़ औक़ात हमारे बच्चे और हम में इतना ज़हनी बोध हो गया है
کہ بچے ہمارے بالکل کولڈ رویہ ہوتا ہے ان کا نا, اندر سے وہ ماں باپ کے خلاف نفرت سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. ایک دن ایک بچی آئی, ینگ بچی, اسلام آباد میں قرآن پاک کا کورس شروع ہوا تھا ابھی, تو کچھ اس نے بیچ میں چھٹیاں کر لی. تو میں اکثر دھیان رکھتی ہوں کہ جو اسٹوڈینٹس آئیں وہ چھٹی نہ کریں, اور اگر چھٹی کریں تو ضرور ان کی انچارجز ان کے گھر فون کریں, پتہ کریں, خبر لیں کہ کیوں نہیں آئے بچے نا, کہ بعض کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چھٹی کر کے بیٹھ جاتے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا. خیر میں نے پتہ کرایا, میں نے کہا کہ اٹینڈنس کا کیا حال ہے, کون نہیں آ رہا. تو اتفاق سے اس بچی سے میری بات ہوئی. میں نے کہا تم کیوں نہیں آئی؟ کہتے اپنی ماں کی وجہ سے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتی. مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ پہلے ہی پارے میں آتا ہے وہ بالوالدین احسانا. اگر اس بچی نے وہ لیکچر سنا ہوتا تو یہ لفظ نہیں بول سکتی تھی, کیونکہ وہ ایک دن آ رہی ایک دن نہیں آ رہی, چھٹی کر رہے. تو اب وہ جو لیکچر گیا وہ تو گیا, وہ سنا ہی نہیں, تو وہ تو کردار آپ کے اندر آ ہی نہیں سکتا. خیر میں نے کہا اچھا مجھے بتاؤ, میں نے تھوڑا اعتماد میں لیا. میں نے کہا اور بتاؤ تمہیں اپنی امی کے خلاف کیا کیا شکایت ہے. اس بچی نے وہ کچھ بولا, اتنا زہر اگلا, تو سر پکڑ کے بیٹھ گئی کہ ہمارے بچے ہمارے بارے میں, ہمارے سے مراد, میں سب کے بچوں کو اپنا ہی سمجھتی ہوں, اور میں آپ کو بھی بار بار بچوں کے سیشن میں کہتی رہی ہوں کہ سب کے بچے ہمارے بچے, جتنے بھی مسلمان بچے ہیں وہ سب ہمارے ہی بچے. تو میں نے کہا ہمارے بچے جو ہیں وہ یہ سوچتے ہیں بڑوں کے بارے میں یا ہمارے بارے میں, تو ضرور پوچھئے, جاننے کی کوشش کی. ہو سکتا ہے جھوٹ بول دیں, آپ کے سامنے نہ بھی بولیں کہ وہ آپ کو کیا سمجھتے ہیں, لیکن اس کو فار گرانٹیڈ نہ لیں کہ ہمارے بچے لہٰذا ہم سے ضرور محبت کریں گے یا محبت کرتے ہیں یا ہم کو چاہتے ہیں. ضرور جاننے کی کوشش کریں کہ وہ آپ کے اس رویے کو کہ آپ دین پڑھ رہے ہیں وہ کیا سوچتے ہیں. کیا وہ اس پہ پراؤڈ ہیں کہ آپ دین پڑھ رہے ہیں, یا وہ اس پہ نالاں ہیں اور خفا ہیں کہ آپ دین پڑھ رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ ہم دین کی وہ شکل پیش کریں کہ ہمارے بچے دین سے بھاگ جائیں. اس چیز کا بہت خاص خیال رکھنا ہے آپ نے. اور بعض اوقات ہم اپنی دنیا میں گھوم رہے ہوتے ہیں, بھاگ رہے ہوتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں ہمارے بچے ہیں نا, ہم نے دنیا بھر کے کھلونے لا دیے ان کو, تو اس لیے وہ ہم سے بہت خوش ہیں, انہوں نے جو مطالبہ کیا ہم نے پورا کر دیا, لہٰذا وہ ہم سے کیسے ناراض ہو سکتے ہیں. آپ یقین کریں کہ جتنی بھی پیمپرنگ ان کی کرتے جائیں وہ اتنے ہی اور زیادہ بگڑتے جائیں گے اور ہمارے بارے میں نالاں ہوتے جائیں گے. تو خصوصاً ینگ بچیوں کی تربیت کس ڈھنگ پہ ہو رہی ہے؟ کیا وہ اس رول کے لیے تیار ہو رہی ہیں جو بیوی اور ماں کا ہے, جو الٹیمیٹ رول ہے اس دنیا میں ان کا؟ اگر اس کے لیے تیار نہیں ہو رہے تو یہ فیلئر ہے. تو ان کی تربیت میں خاص طور پر اس عنصر کو ڈالیے کہ وہ ایک اطاعت گزار وفا شار بیوی بھی ہو اور ایک مشفق اور مربی ماں بھی تیار ہو رہی ہو. تو شادی سے پہلے کا وقت تیاری کا وقت ہے. ہم پڑھیں دین, لیکن ان کے صرف جہیز کی تیاری نہ کریں, ان کے اخلاقی رویوں کی بھی تیاری کریں کہ وہ اس رول کے لیے تیار ہیں کہ نہیں. دس از دا کوشچن. اس رول کے لیے, پھر کہوں گی اس رول, کس رول کے لیے؟ اچھی بیوی اور اچھی ماں کے رول کے لیے تیار ہو رہے ہیں کہ نہیں. وہ چاہیں تو ایسٹروناٹس بن جائیں, لیکن اگر وہ آسمان پہ بھی پہنچ کر اچھی بیوی اور ماں نہیں تو کامیابی نہیں. ہم نے صرف ایک چیز پہ فوکس کر لیا, اور وہ کیا ہے؟ بچی کی اچھی ڈگری ہوگی نا, اچھا رشتہ آ جائے گا. اچھا ڈگری بھی مل گئی, رشتہ بھی آ گیا, سب ہو گیا. اب نہ اس کو بیوی بننا آتا ہے نہ ماں بننا آتا ہے. کیا اس کا مستقبل ہے؟ کیوں طلاقیں ہو رہی ہیں اتنی زیادہ؟ لمحہ فکریہ ہے. ہم سب کو سوچنا چاہیے, سب کو سوچنا چاہیے. اس میں صرف ڈگری کامیابی کی علامت نہیں ہوتی, صرف اچھی جاب سے عزت نہیں ملتی, صرف بہت ڈیزائنرز کا جہیز دے کر آپ اس کو اچھی زندگی نہیں دے سکتے, صرف قیمتی بھاری لباس سے اس کی عزت نہیں ہوگی. یہ وقتی چیزیں ہیں, یہ صرف ظاہری چیزیں ہیں. تو تیاری کے اس مرحلے پر جو ایک بیٹی کی زندگی کی تیاری ہے اگلے رول کو نبھانے کے لیے, کیونکہ عورت کی تکمیل نہیں ہوتی نا اس کے بغیر, جاب اس کی سیٹسفیکشن نہیں کروا سکتی. جی ہاں, اسی طرح بیٹا اگر اچھا خامن نہیں بن سکتا, باقی قابلیتیں کیا کریں گی؟ تو کچھ ان کو غلطیاں کرنے دیجیے, رسپانسبلٹی بھی ڈالیے ان پر. ہم کہتے نہیں بیچاریاں بہت پڑھتی ہیں ان کو نہیں کام کرنا آتا, چھوڑو میں خود ہی پرفیکشن سے کروں گی. وہ تو اور عیش کریں گی.
تو غلطی کرنے دیں، کوئی حرج نہیں. اگر کچن میں سارا کباڑ مچا دیے کوئی بات نہیں. ہم کر لیں گے، آپ بیٹھ جائیں، اچھا نہیں کریں گے، ضائع جائے گا، لیکن اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، وہ کام ہی نہیں ہوتا اور سسرال جا کے وہ کام نہیں کرتے. اس وجہ سے ایک طرح سے دوسری جو آپ نے نکلی ہے بات جو پہلے لڑکیوں کی ماؤں سے جھگڑے ہوتے ہیں وہی لڑکیوں کے پھر سسرال جا کے سسرال والوں سے جھگڑے ہوتے ہیں. جی اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ مائیں جو آپس میں پہلے فریق ہوتی ہیں بیٹی، وہ ماں بیٹی کو پروٹیکشن دینا شروع کر دیتی ہے، اس کا پارٹ بن جاتی ہے صحیح بات ہے. اور اس سے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. وہ جھگڑے شروع ہوتے ہیں پھر نصیب کی بات ہے، کبھی لڑکی لڑکے کو لے کر الگ ہو جاتی ہے اور کبھی خود الگ ہو کے آ جاتی ہے. اور ویری میں گڈ. بتاؤں ابھی ایک شادی میں کے ساتھ کی بات ہے. ایک بچے نے مجھے بتایا، ہم اس شادی میں شریک تھے. 6 سال پہلے کی لڑکی لڑکے کی انڈرسٹینڈنگ کی، شادی ہوئی، 6 مہینے میں طلاق ہو گئی. پھر میں نے وجہ پوچھی کیونکہ وہ لڑکا اس کا دوست تھا لڑکے کا، تو کہنے لگا کہ وہ مطلب جب شادی کر کے آئی تو وہ ویسا ہی چاہ رہی تھی، گھومنا پھرنا، لیکن اس سے رسپانسبلٹی کوئی نہیں. کام نہیں شروع کیا، خود کو لڑکے کو دیکھنا نہیں شروع کیا، تو لڑکا جو ہے وہ بیوی میں ماں کو ہی ڈھونڈتا ہے. ایگزیکٹلی. بہت پتے کی بات کی آپ نے. یہ میں ریکویسٹ کروں گی اپنے بچوں کو کھانا پکانا سکھائیں. بعض لوگ مجھے کہیں گے کہ ہمیں اپنے بچوں کو کھانا نہیں سکھایا، وہ نہیں. میں نے کہا آپ نے بہت بڑا کیا، بہت بڑا. بالکل بہت اچھا کہتی ہیں. یہ بہت ان کی بھلائی کی بات ہے. اور یہ سب سے میں ریکویسٹ کروں گی اپنے بچوں کو، ہمیں بھی ہماری امی نے سکھایا تھا. اور وہ کیا کرتی تھی، جیسے آپ مجھے بتا کے روٹی کا پیڑا چھوٹا سا لیا آپ میں، یا کھانے کی کبھی پہلے آملیٹ اور پھر چائے اور پھر آہستہ 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 کھانا شروع کیا. تو ضرور سکھائیں، یہ ان کی بھلائی ہے. اگر آپ ان سے محبت چاہتے ہیں تو بالکل یہ محبت ہے اصل میں. یہ بہت ہی کام کی بات انہوں نے کہی ہے کہ عام طور پر جب بچیوں کو تمیز تہذیب نہیں سکھائی جاتی تو وہ ماں کے سامنے بول رہی ہوتی ہیں، شادی سے پہلے ماں کے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہوتی ہیں، ماں کے ساتھ بگڑ رہی ہوتی ہیں، اور ماں ان کو صرف ماں ہوتی ہے نا تو برداشت کر رہی ہوتی ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو وہ اسی کردار اور اسی اخلاق کو لے کے اگلے گھر چلی جاتی ہیں. وہ جھگڑے جو ماں باپ کے گھر وہ کر رہی تھی بہن بھائیوں سے اور ماں باپ سے، وہ سسرال میں ساس سسر سے اور نند بھابھی سے شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر وہی ماں جو کل تک اپنی بیٹی سے لڑ رہی تھی آج اس کو پروٹیکٹ کرنا شروع کر دیتی. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ وہی لڑکی جو ہے وہ شوہر سے لڑنا شروع کر دیتی، یا پھر الگ ہو کے آ جاتی ہے، یا پھر خامند کو الگ لے کے اس کے ماں باپ سے کاٹ کے رکھ دیتی. تو یہ ایک ایسا وشس سرکل چل پڑا ہے کہ ماں باپ کے گھر میں ہی اس اخلاق کو توڑنے کی ضرورت ہے. اس کو شے دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس بد اخلاقی کی ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے، ورنہ وہ ساتھ چل پڑتی. اور اگر وہ ساتھ چلتی ہے تو پھر جب وہ ماں بنتی ہے، مثلا اس نے سسرال سے لڑ کے میاں کو الگ کر لیا، سارے الزام سسرال کو دے کے، اب کیا ہے کہ وہ ماں بن گئی ہے. اب ماں بن گئی ہے، اب وہی بدتمیزی بد اخلاقی اپنے بچوں سے کرنا شروع کر دی اس نے. اب اگلی نسل پھر بگڑ رہی ہے. یہ کہاں تک چلے گا سلسلہ؟ تو کم از کم جو لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، دین پڑھ رہے ہیں، وہ تو اپنے رویے بدلیں، وہ تو اپنے گھروں میں قوا انفسکم واہلیکم نارا کریں. میں یہ کہہ رہی تھی کہ ایک ایٹیٹیوڈ ایک جنرلی یہ بھی دیکھا گیا ہے، خواہ وہ لڑکوں میں ہو یا لڑکیوں میں، جیسے لڑکا ہو تو ہر قسم کی چیزیں از آل رائٹ، شادی ہو جائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا. اور لڑکیاں جو اور لڑکی ٹھیک کرے اس کو آ کے. جی وہ لڑکی ٹھیک کرے، اب وہ رکتا کوئی نہیں ہے. اور پھر وہ اگر لڑکی ہو تو وہ جو چاہے کرے، وہ شادی ہو جائے گی تو وہ ٹھیک ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد وہ کنٹینیو رہتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں وہ بچہ ہو جائے گا تو ٹھیک ہو جائے گی. تو وہ ٹھیک نہیں ہوتا انلیس اینڈ انٹل وہ فکس ہو، بھلے وہ لڑکا ہو یا وہ لڑکی ہو، بھلے وہ زبان کی بے اخلاقی ہو یا تو بالکل ایٹیٹیوڈ میں کوئی یا عمل میں ہو، صحیح نہیں ہوتی وہ. وی کانٹ جسٹ لیٹ گو آف اٹ کہ وہ بالکل. صحیح ہو جائے. جی ایک بات یہ تھی کہ شروع سے ہم جب اپنے بچوں کو، خاص طور پر بچیوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں تو شروع سے ذہن میں ایک بات بتا دیتے ہیں کہ آپ زیادہ پڑھو لکھو تاکہ آپ انڈیپینڈنٹ ہو، آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو. تو ایک برین واشنگ ایسی بچیوں کے ذہن میں ہوتی ہے کہ وہ گھر میں جب جاتی ہیں تو
ان کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہسبینڈ پال رہا ہے تو ہم اس سے زیادہ ہی ایجوکیٹڈ ہیں یا ہم بھی اتنے قابل ہیں. تو یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے اس کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے کہ بچوں کو جب ایجوکیٹ کریں تو یہ مت کہیں کہ آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے اس لیے ہم آپ کو ایجوکیٹ کریں تاکہ دوسرے گھر پہ جا کے ایک اچھا رول. بالکل صحیح کہا آپ نے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ کتنی لڑکیاں ہیں جو اپنے پاؤں پہ کھڑی ہیں لیکن کیا وہ خوش ہیں؟ خالی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے سے تو خوشیاں نہیں ملتی. انسان کو اللہ نے انسان کے لیے بنایا ہے اور انسان انسان سے ہی انس پاتا ہے, اور انسان انسان کے لیے فتنہ بھی ہے, انسان انسان کے لیے تکلیف کا باعث بھی ہے, پھول کے ساتھ کانٹا بھی ہے. تو اگر انسان یہ کہے کہ چونکہ پھول کے ساتھ کانٹا ہے اس لیے پھول کو ہی چھوڑ دو, تو یہ تو فلسفہ درست نہ ہوگا. بس آپ کو سلیقہ آنا چاہیے کہ آپ اس کو ایسی جگہ سے پکڑیں کہ پھول کی خوشبو سونگھ سکیں, کانٹے کو اوائڈ کریں, اور اس کے ساتھ ہوگا لیکن اس سے بچنے کا طریقہ آپ کو اللہ نے عقل کی شکل میں دیا ہے. اس کو ایسا پکڑیں کہ وہ کانٹا آپ کو چبھے نہیں, آپ کو بچنا ہوگا اس سے. کانٹا تو اپنی جگہ کانٹا ہے, ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ کانٹے ہیں, کسی کے ساتھ کوئی ہے, کسی کے ساتھ چھوٹا, کسی کے ساتھ بڑا ہے, لیکن کوئی بھی اس سے پاک نہیں. اور جانے انجانے ہم دوسروں کو دکھ دے جاتے ہیں, بعض اوقات ناسمجھی کی بنا پہ, بعض اوقات اپنی دنیا میں ہوتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دوسرا کیا سوچ رہا ہے. ہمارا نیت کچھ اور ہوتی ہے, دوسرا کچھ اور سمجھ کے دکھی ہو جاتا ہے. اب کس کا قصور ہے؟ نہ آپ کا نہ اس کا, لیکن وہ کانٹا تھا جو چپ گیا. اچھا جب کانٹا چپ جاتا تو کیا کرتے ہیں؟ کبھی آپ نے یہ کیا کانٹا چبھا تو پھول پھینک دیا اٹھا کے؟ کیا کرتے ہیں؟ فوراً دیکھتے کہ کہاں کٹ لگا ہے, اور یہ دیکھتے کہ کانٹا ہے کس جگہ اور کون سی جگہ سیف ہے, وہاں سے پکڑو. تو اللہ نے عقل دی ہے نا, سوچ سمجھ کے کانٹے والی چیز کو پکڑے. تو وہ انسان جو لوگوں کی تکلیفیں برداشت کر کے ان کے ساتھ رہے وہ زیادہ اچھا ہے, یہ حدیث کے الفاظ ہیں, بنسبت اس کے کہ جو لوگوں سے الگ تھلگ ہو جائے, کہ میں انڈیپینڈنٹ رہوں گا, کسی کے ساتھ نہیں رہوں گا. تو انڈیپینڈنٹ رہنے میں ٹھیک ہے کچھ فائدے ہوں گے, لیکن ساتھ رہنے میں تکلیفیں ہیں مگر فائدے زیادہ ہیں, یہ بھی یاد رکھیے. چلیے آج کے لیے اتنا کافی کیونکہ وقت اوپر جا رہا ہے. جزاکم اللہ خیرا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اچھی بیویاں, اچھی مائیں اور اچھی بیٹیاں بنائے, اور ہمیں اپنے فرائض کو آسان طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.